الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے زیادہ جن چیزوں کو سیکھنا چاہیے وہ ہے توحید اور اس کی برکات، توحید کے انعامات اور توحید کا ہماری زندگیوں پر اثر۔ اس سے پہلے توحید کے حوالے سے آپ سے بڑی باتیں ہوئی ہیں اور مختلف طریقوں سے آپ کو بتایا گیا کہ توحید کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ اللہ کے شاہکار ہیں اور اس میں بہت کچھ رکھا گیا ہے، قیامت تک استعمال ہوتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ زمین کو حکم دیں گے کہ تمہارے اندر جو خزانے ہیں اس کو نکال باہر کرو۔ چنانچہ اس وقت بھی اس کے خزانے نکلیں گے، حالانکہ بندوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہوگا، اس میں سے بہت چیزیں ڈھونڈی ہوں گی، نکالی ہوں گی، جس طرح آپ کو پتہ نکالی جا رہی ہیں، لیکن نہ ختم ہونے والے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھے ہیں۔ اسی طرح خلا میں بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سارا کمیونیکیشن کا نظام اب اسپیس میں چلا گیا ہے اور ڈیجیٹلی نظام جو بنا ہے اس میں سارا اسپیس کا عمل دخل ہے۔ اس وقت بڑے بڑے ملکوں کے خلائی اسٹیشن وہاں پر قائم ہیں، جس میں مواصلاتی سیارے جو ہیں وہ لنک ہیں اور دنیا کو کنیکٹ کیے ہوئے ہیں، اور ساری جنگیں، سارے معاملات یہ خلا سے متعلق ہو گئے ہیں۔ وہاں سے ہی ساری چیزیں ہمیں دستیاب ہو رہی ہیں، اور اس ملک کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو اسپیس پہ اپنا اسٹیشن قائم کرتا ہے اور وہاں پر کمیونیکیشن کا نظام بناتا ہے اور دنیا میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، کتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ صرف مجھے پکارو، میری طرف دیکھو، میرے سے راہ و رسم بناؤ، میرے سے محبت کا اظہار کرو۔ جو تمہارے دل میں امنگیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ میرے سے بات کرو۔ تمہیں کوئی چیز کی کمی ہے تو میرے ساتھ رابطے میں آ جاؤ اور میرے ساتھ راز و نیاز بھی کرو کہ میں تمہارا خالق ہوں، معبود ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ آپ کو بہت دفعہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سب کا مشن، سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں متعارف کرانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نبوت دی گئی اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے والد کو اس کے بارے میں دعوت دی، لیکن جب ان کا والد نہ مانا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے چلے گئے، کیونکہ یہ جو تعلق داری ہے نا یہ ساری توحید پر مبنی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، چونکہ وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے از خود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت نوح کی آل سے نکال دیا کہ اس کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ جو خونی رشتے بھی ہیں اگر وہ بھی توحید پر نہیں آتے تو انجام کار وہ فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ توحید پہ آ جاتے ہیں وہ ہزاروں میل کی مسافت پر بھی ہوں اور رنگ و نسل میں بہت زیادہ فرق ہو، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ توحید کا اس طرح کا اثر ہے کہ وہ ہر چیز کو قریب کر دیتی ہے اور جو اسے دور ہوتے ہیں اور توحید ان کو بھی دور کر دیتی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں کہ توحید کے ہمارے اوپر اثرات کیا کیا ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر فخر ہے، غرور ہے، انسان کے اندر شر ہے، انسان دوسرے کو ویٹیج نہیں دیتا۔ ذرا سا اس کو اختیار آیا، ذرا سا پیسے آئے، ذرا سا اس کو کوئی چیز کا حاصل ہو گیا، وہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور یہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتا ہے۔ توحید وہ ایلیمنٹ ہے جس سے انسان میں انکساری رہتی ہے اور انسان پھر تکبر میں نہیں آتا، کیونکہ وہ تو خود پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ تو ہے، تو ہی بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کی پکڑ میں ہوں۔ تو عقیدہ توحید سے انسان کے اندر انکساری آ جاتی ہے۔ پھر اگلی بات عزیز طلبہ، عزت نفس، جس کو سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں۔ سیلف رسپیکٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ دوسروں کی عزت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے اور پھر سارے محترم ٹھہرے۔ ایک بندہ جو ہم سلف ہے اس کی عزت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی محترم ہے جس طرح خانہ کعبہ محترم ہے۔ اس لیے ہر بندے کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وسعت نظر۔ وسعت نظر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی نظر میں وسعت آ جاتی ہے، وہ کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، بلکہ سب کو پیار، محبت، پروٹوکول، احترام دیتا ہے۔
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے ہمدردی کرنا، اس سے پیار کرنا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، استقامت و بہادری۔ استقامت کہتے ہیں مسلسل کام کرنے کو۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی بلکہ گر جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ نے عزیز طلبہ دیکھی ہوگی، انبیاء کرام کی زندگی۔ انہوں نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، وہ اپنے مشن میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشن میں کامیاب کیا۔ یہ جو استقامت ہے عزیز طلبہ، یہ بات سنیں ذرا، استقامت کے بغیر زندگی میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا طریقہ کار یہ ہے یا ہیبٹس یہ ہیں، تھوڑا سا ہم کام کرتے ہیں نا، چند دن چند مہینے پھر ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں لیزی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو کام سر پہ لے لیا اس کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کا ترا امتیاز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز طلبہ جو کام ایک دفعہ کیا نا، جو بھی کیا پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب کام کون سا ہے؟ کہ جو کام سٹارٹ کر لیا جائے اس پہ پھر تسلسل رکھا جائے، اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑا اللہ کو پسند ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ عبادتیں شروع کر دیں، لمبی لمبی باتیں کرتے رہیں، کچھ عرصہ کے بعد پتہ چلے کہ وہ باتیں ختم ہو گئی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو خود آبزرو کیا، وہ نمازی بنے، پھر انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، پھر ان کا لباس بھی چینج ہو گیا، سارا کچھ سیٹ ہو گیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ دوبارہ اسی کھاتے میں چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ تو اس طرح کی نیکی کا کوئی بیٹے نہیں اللہ کے ہاں، عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ استقامت کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی رجائیت اور اطمینان قلب۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ذرا نوٹ کریں۔ یہ جو اللہ کے ساتھ وابستہ بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اطمینان بھر دیتا ہے۔ دیکھیں، جان قربان کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن جن کے دل اللہ کے ساتھ منسلک ہوئے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایسے ہتھیلی پہ رکھا۔ اور آپ نے وہ معاذ اور معوذ کا نام بھی سنا ہوگا، جنگ بدر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے ان کو منع کیا کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن ان کا شوق تھا اور انہوں نے انسسٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور جنگ میں شرکت کی۔ اسی طرح آپ کو ایک صحابی کے بارے میں بتایا گیا تھا، حضرت خبیب کے بارے میں۔ ان کی شادی ہوئی پہلی رات تھی اور منادی نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آؤ جنگ کے لیے، دشمن سے بیٹ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے۔ اب اس نے نہیں سوچا کہ ابھی تو میری پہلی رات ہے، میری شادی ہوئی، ابھی میں جوان ہوں۔ وہ نکل پڑا اور ابھی اس پہ جنابت تھی، وہ جنبی تھا، پھر بھی وہ جو ہے نا لڑنے کے لیے چلا گیا، یعنی کہ نہا کر بھی نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، چلا گیا اور شہید ہو گیا، اور اس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو اسی طرح عزیز طلبہ، اب بھی دیکھنے میں آئے گی، ہماری آرمی ہے، پتہ آپ کو، یہ حال ہی میں ایک میجر صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کی 2 ماہ کے بعد شادی ہونے والی تھی، ان کو شہادت ملی۔ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں اہل ایمان میں کہ انہوں نے شہادت قبول کی۔ دیکھیں، پوری جوانی میں ایک بندے کی آرزو ہوتی ہے جوان ہونے کی، پوری جوانی میں اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنا بڑا ایمان ہوگا کہ جوانی کو اس نے ویٹے نہیں دیا بلکہ شہادت کو۔ یہ اللہ کے ساتھ اس کی محبت، لیکن اس کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ وہ توحید پر بہت زیادہ پیرا دیتا ہے۔ جان اس وقت تک بندہ نہیں دے سکتا عزیز طلبہ جب تک اس کے اندر اللہ کے ساتھ ہو بنا ہو، یہ دیکھ لیں۔ اور یہ توحید کی وجہ سے بندے جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اسی طرح عزیز طلبہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری آپ سمجھتے ہیں، پرہیزگاری بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ پرہیز کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب تم بیمار ہو گئے ہو، ان چیزوں سے بچو۔ تو بندہ جب ایمان لے آتا ہے، اس کی توحید میں پختگی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر پرہیزگاری کے آٹومیٹکلی جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، وہ آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ سویا ہوا ہے، اس کے دماغ میں آتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کئی دفعہ صبح ہوتی نہیں، لیکن اس کے دماغ میں آتا ہے کہیں میری نماز نہ رہ جائے۔ یہ اس کی پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں وہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، اس کی پرہیزگاری ہے۔ اور یہیں سے اس کی کامیابی ہوتی ہے جب وہ اپنی میں کو چھوڑ کر، اپنی ایگو کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ وہ بستگی اختیار کر لیتا ہے، یہاں سے وہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا توحید کے ساتھ ہے۔ تو اگلی بات عزیز طلبہ میں آپ کو بتاؤں، آپ شہد پسند کرتے ہیں خالص ہو، آپ دودھ پسند کرتے ہیں خالص ہو، آپ دکاندار سے چیز لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں صحیح برانڈ کمپنی کی ہو، بالکل صحیح سپر چیز ہونی چاہیے۔ ہر بندے کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ مجھ سے دھوکہ نہ ہو جائے، میں کوئی غلط چیز نہ اٹھا لوں۔ یہ ہمارے ذہن ہے۔ عزیز طلبہ، جو توحید کا کنسیپٹ ہے نا، اللہ کے ہاں یہ بھی بڑا سخت ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کہتا ہے کوئی بھی گناہ ہو، میں اللہ اس کو معاف کر سکتا ہوں کہ چلیں کوئی نہیں، گناہ ہوا، بندے نے معافی مانگ لی، یا جو ہے وہ سہون ہو گیا،
لیکن اللہ توحید کے معاملے میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے جو اختیارات ہیں، میری جو صفات ہیں، میری جو طاقتیں ہیں، یا جو میری شان ہے، ان چیزوں کے ساتھ کسی کو ٹچ نہ دے دینا، وہ اللہ کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہونی۔ اب ہم عزیز طلبہ ہر معاملے میں اللہ کو سامنے رکھیں، ہر معاملے میں اللہ کو سامنے رکھیں، لیکن ایسا معاملہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تھوڑا سا بھی لنک بنا دے، تھوڑا سا، سارا کچھ اللہ کا ہے، تھوڑا سا کسی اور کو لنک میں لے لیا جائے گا، وہ ساری توحید ختم ہو جانی ہے۔ یہ سمجھ آئی آپ کو؟ ساری گفتگو کا عزیز طلبہ یہ نتیجہ ہے توحید کے حوالے سے کہ جس طرح ہم پیورٹی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ نہ ہو، ہم صحیح چیز چاہتے ہیں عزیز طلبہ، اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ میری جو توحید ہے نا، میری جو الہیت ہے، اس کے ساتھ کسی کو ساتھ نہ ملایا جائے، ٹچ نہ کیا جائے۔ یہ میرا تمہارے ساتھ مطالبہ ہے۔ تو اہل کفار جو تھے، مشرکین مکہ، کیوں رد کیا گیا پتہ آپ کو؟ کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، ساری چیزوں کے حوالے سے وہ اللہ کو پروٹوکول دیتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بت کھڑے کیے ہوئے تھے جن کو وہ ساتھ ملا لیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ملے ہیں بڑے نیک پرہیزگار، وہ ان کو ساتھ ملاتے تھے۔ اللہ نے کہا تم رد دو۔ اللہ کے ساری بنیادی صفات اللہ کی وہ مانتے تھے، لیکن تھوڑا سا ٹچ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ کے ہاں ہمیں کلیئر کروا دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ میری اتھارٹی میں تم کسی کو شامل کر رہے ہو، میں نے تو کسی کو اپنی اتھارٹی میں شامل نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں۔ لا پہلے آیا نا، منفی پہلے آ گئی ہے، پھر کہا گیا مگر اللہ، یعنی کہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی وہ ہے جو مرضی ہے، لیکن اللہ کی اتھارٹی میں وہ کسی طرح شامل نہیں ہے۔ اصل بنیادی نقطہ یہ ہے۔ سارے لوگ اللہ کا اقرار کرنے میں پشت نہیں کرتے، وہ کلیئر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے معاملات میں تھوڑا سا ٹچ دینے کے بعد وہ کہتے نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور کو بھی ساتھ ملا چکے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر بچ جائیں گے نا، ہم بچ جائیں گے، تو ہماری توحید پختہ ہوگی، پکی ہوگی، اور اللہ ہمیں ضرور ضرور قیامت کے دن پروٹوکول دے گا کہ اس بندے نے میرے ساتھ کسی کو ٹچ نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک آپ سے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، تو فرشتے بتائیں گے کہ یا باری تعالیٰ اس کے آپ گناہ دیکھیں کتنے زیادہ، اتنے زیادہ گناہ۔ اللہ کہے گا کہ دیکھو ان گناہوں میں شرک کا گناہ تو نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے جانچ پڑتال کریں گے، آڈٹ کریں گے، دیکھیں گے، اور دوبارہ سے اللہ کو رپورٹ سبمٹ کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اس بندے نے گناہ تو بہت کیے ہیں، لیکن کسی حوالے سے اس بندے نے تیرے پروٹوکول میں کمی نہیں آنے دی، جس طرح کا تو چاہتا تھا اسی طرح تجھے پکارا ہے، لا الہ الا اللہ کا پورا خیال رکھ کے چلا ہے۔ اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں کسی اور کو کچھ معمولی سا حصہ بھی تیرے اختیارات میں سے دے دوں۔ اللہ کہے گا ہاں ایسے کیا انہوں نے، شرک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو ملایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے اس کے گناہ ہوں گے یک لخت اس پہ قلم پھیر دیں گے معافی کی، اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ توحید کا کتنا اثر ہے۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں توحید کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرے ساتھ کسی کو ٹچ نہ دیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔